تو جی سیاسی منظرنامے کی بات کرتے ہیں. جس طرح سے ہم آغاز میں بھی بات کر رہے تھے کہ کافی گہما گہمی دکھائی دے رہی ہے. لانگ مارچ پیپلز پارٹی کا جاری ہے اور اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے. بلاول بھٹو نے یہ کہا ہے کہ اسلام آباد پہنچ کر حکومت پر جمہوری حملہ ہم کریں گے اور انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد بھی لائیں گے, حکومت کو یہاں سے بھگائیں گے بھی. بالکل جی, اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ بدین سے مارچ کا دوبارہ آغاز کریں گے اور پہلے ٹنڈو محمد خان جائیں گے, پھر اس کے بعد حیدرآباد پہنچیں گے اور حیدرآباد کی پٹھان کالونی میں بھی آج جلسہ عام سے بلاول بھٹو زرداری جو کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں ان کی جانب سے خطاب کیا جائے گا. لیکن اس سے پہلے جب انہوں نے خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم سلیکٹڈ نے جو ہے وہ ووٹ جیب اور پیٹ پر ڈاکہ مارا ہے اور بلاول بھٹو کو یہ لگتا ہے کہ عوام حکمرانوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں. صاحب, وزیر اعظم صاحب, گھبرانے کا وقت آ چکا ہے. عوام نے کب گھبرائے گا. اسلام آباد پہنچ کے جمہوری قدم اٹھا کے اس کو نکالوں گا. ہم 1 یونٹ پھر سے قائم نہیں ہونے دیں گے. 18ویں ترمیم پہ 1973 کے آئین پہ کبھی سودا نہیں کر سکتے. ضیاء الحق کا مقابلہ کیا, شرف کا مقابلہ کیا, اب آئے ہمارے ساتھ دے اور ہم اس کٹپٹلی کا بندوبست کریں گے. اس نالائق نااہل وزیر اعظم کو گھر بھیجیں گے, اسے حساب لیں گے. جبکہ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد پر اپوزیشن میں ڈیڈ لاک ہو گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ بھی ناکام ہوگا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے تنبیہ کی ہے اور انہوں نے کہا کہ اپوزیشن والے اپنے اراکین پر نظر رکھیں, وقت آنے پر وہ اڑ جائیں گے. کے عدم اعتماد میں ڈیڈ لاک ہو گیا ہے. شہر بسا ہی نہیں تو چکوں نے یہ فیصلہ کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ بندر بانٹ کیسے ہونی ہے. ہمیں اپنے اعتمادیوں پہ پورا اعتماد ہے. یہ اپنے بندے بتا دیں انہوں نے اب کہاں رکھنے ہیں 9 دن. وزارت داخلہ وہاں 9 دن تک فون سروس معطل رکھے گی. ہارنے کے بعد یہ نہ کہیں فون کال آ رہی. تو مولانا بس کا کھیل نہیں ہے کہ 10 دن آپ لانگ مارچ کو لے کے باہر نکلے ہوئے ہیں. بلاول صاحب لال ولی آئے آپ کو استعفیٰ دیتے ہیں. آپ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں عمران خان کو. آپ 9 دن اپنے بندوں کو 2 دن سپیکر کے اور 7 دن ووٹنگ والے دڑبے میں نہیں رکھ سکتے. یہ پھر کر کے اڑ جائیں گے. وقت آنے پر عمران خان سیاسی سائبر اٹیک کرے گا. اچھا جی, ادھر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے الزام عائد کیا کہ پیپلز پارٹی اسلام آباد لے جانے کے لیے کارکنوں کو 30 ہزار روپے دے رہی ہے اور یہ بے نظیر کی نہیں زر اور زرداری کی پارٹی ہے. آج لانگ مارچ کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری. کہتے ہیں عمران خان سے حساب لینے جا رہا ہوں. 3.5 سال ہو گئے اس کو حکومت میں. میں کہتا ہوں لو آؤ ٹیلی ویژن پر آؤ. میں ایک طرف عمران خان کو بٹھا دیتا ہوں, تم دوسری طرف زرداری کو بٹھا دو. وہ اپنا حساب دے, وہ اپنا حساب دے, حساب برابر ہو جائے. سندھ کے بعد شعور لوگو, کب تک ایڑیاں رگڑو گے, بیساکھیوں کے سہارے چلو گے. اپنی کمر کسو, حوصلے بلند کرو. آزادی لینی ہے. پیپلز پارٹی کے دور حکومت سے 2023 میں تو تیر توڑنے کا فیصلہ کر لے, ہم دل جوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں. چلیں جی, اب صورتحال جان لیتے ہیں. پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ کی کیا صورتحال ہے, کہاں پر پہنچا ہے, جبکہ دوسری جانب حقوق سندھ مارچ جو کہ تحریک انصاف کی جانب سے کیا جا رہا ہے اس کی کیا صورتحال ہے, وہ کہاں تک پہنچے, اس کی بھی صورتحال جانیں گے. ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارباب چانڈیو پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کو کور کر رہے ہیں, جبکہ فیض اللہ خان ہمارے ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حقوق سندھ مارچ کے حوالے سے, وہ ہمیں آگاہ کریں. چلیں جی, تو ارباب بتائیے گا پہلے کہ کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں, کیا اس وقت ہو رہا ہے؟ جی, میں اسی ڈی سی چوک پر موجود ہوں جہاں گزشتہ شب بلاول بھٹو زرداری نے پہلے دن کی آخری تقریر یہاں کی تھی. اور اب اسی شہر سے یعنی تھوڑا سا قریب سے بلاول بھٹو زرداری اپنے مارچ کا آغاز کریں گے. اور آج بلاول بھٹو زرداری ٹنڈو محمد خان کے بعد مرکزی جلسہ, یعنی مرکزی جلسے سے مراد ہے جہاں زیادہ لوگ جمع ہوں گے وہ ہوں گے حیدرآباد, جہاں وہ خطاب کریں گے پٹھان کالونی میں جیل روڈ پر. اس کے بعد اس کا سفر جو ہے وہ نیشنل ہائی وے کی طرف جائے گا, یعنی حالہ, مٹیاری, سعید آباد, قاضی احمد, اور رات کو پھر اس کا پڑاؤ مورو پر ہوگا. کل جیسے کہ آپ نے دیکھا اور ہم نے بتایا بھی کہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے مارچ کا آغاز کراچی سے کیا. کراچی کے بعد وہ آئے ٹھٹھا, ٹھٹھا کے بعد سجاول, اور پھر ان کا آخری پڑاؤ اسی شہر بدین میں تھا. بدین شہر کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جو قومی
اسمبلی کی نشست ہے وہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کے پاس ہے جو کہ ذوالفقار مرزا کی گھر والی ہے, اور یہاں کی صوبائی کی نشست پیپلز پارٹی کے پاس ہے. بدین سیاسی حوالے سے کافی ڈیفرنٹ ہے باقی اضلاع سے, اور یہاں پر کیونکہ آپ کو پتہ ہے ذوالفقار مرزا ماضی میں اور فہمیدہ مرزا ماضی میں پیپلز پارٹی کا حصہ ہی رہے, لیکن آصف علی زرداری اور شاید فریال ٹالپور سے ناراضگی کی وجہ سے انہوں نے اس دفعہ اپنی الگ سے انتخاب لڑا, اور وہ اب پیپلز پارٹی کے بجائے موجودہ حکومت کے اتحادی ہیں. اسی شہر میں بلاول بھٹو زرداری نے رات کو اپنا آخری پڑاؤ ڈالا اور یہاں پر اسی چوک پر جلسے عام سے خطاب کیا. دوسری بات ستی یہ ہے کہ یہاں پر بلاول بھٹو زرداری کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ شاید مہنگائی کی وجہ سے واقعی عوام حکومت سے بیزار ہے, اسی لیے وہ بار بار اسی بات پر زور دے رہے ہیں اور یہاں پر اپنی ہر تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ گیس نہیں مل رہا لوگوں کو, پانی نہیں مل رہا لوگوں کو, کھاد یوریا کھاد نہیں مل رہی لوگوں کو. اس طرح کی اپنی تقریر کا انہوں نے یہاں پر ایسا اینگل رکھا ہے جس سے وہ عوام کے ان چیزوں جو کہ بنیادی چیزیں اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری اپنے اس مارچ کو آگے کیسے لے جائیں گے, اس کا شیڈول انہوں نے پہلے سے جاری کر دیا ہے. ٹھیک ہے, شیڈول جاری کر دیا. ارباب چانڈیو آج حیدرآباد میں بلاول بھٹو خطاب بھی کریں گے. فیض اللہ خان کی طرف چلتے ہیں. فیض اللہ خان یہ کہے گا حقوق سندھ مارچ پاکستان تحریک انصاف کا کہاں تک پہنچا ہے اور آج کیا مصروفیات ہوں گی؟ دیکھیے آج ہم جیکب آباد میں موجود ہیں. گزشتہ شب حقوق سندھ مارچ جیکب آباد پہنچا تھا اور اس کے ڈی سی چوک جہاں اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پر 4 وفاقی وزراء نے جلسے سے خطاب کیا. آج جیکب آباد سے کچھ دیر کے بعد یہ سومرا ہاؤس سے اس مارچ کا دوبارہ آغاز ہوگا, اور جو آج کا شیڈیول ہے اس کے مطابق یہ پہلے رتو ڈیرو جائے گا, کمبر شہداد کوٹ جائے گا, اور اس کے بعد لاڑکانہ جو کہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے. اور حقوق سندھ مارچ کے حوالے سے بھی آج اہم دن ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کے گڑھ میں آج پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہی ہے. تیاریاں اس کی مکمل ہیں. لاڑکانہ میں یہ جلسہ ہوگا آج شام 5 بجے کا وقت دیا گیا ہے, لیکن جو گزشتہ 2 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں شیڈیول سے ہمیشہ تاخیر ہوتی ہے, سست روی سے مارچ چلتا ہے اور کافی دیر سے پہنچتا ہے. گزشتہ 2 دن کی جو صورتحال رہی ہے, کمو شہید سے اس مارچ کا آغاز ہوا اور اس کے بعد میرپور ماتھیلو, پنو آکل, ڈہرکی, گھوٹکی تک پہنچا. اس کے بعد سکھر یہ مارچ پہنچا جہاں پر جلسہ ہوا, اور کل پھر سکھر سے یہ مارچ کے شرکاء شکارپور کے لیے روانہ ہوئے. 2 مقامات پہ وہاں جلسے ہوئے. چلیں جی, ہم اپڈیٹس ویسے لیتے رہیں گے آر وائی نیوز میں. آبویسلی یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ بڑا برننگ ٹاپک ہے کہ تمام جماعتیں جو ہے ایک دوسرے کے خلاف اب محاذ آرائی کی جانب نکل پڑی. فیض اللہ خان بہت شکریہ. ارباب چانڈیو فی الوقت آپ کا بہت شکریہ. تو جناب مارچ تو شروع ہو گیا ہے, ہم نے اب کیا کرنا ہے؟ ہم نے اب بات کرنی ہے, تجزیہ لینا ہے. مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے. ویسے پی ایس ایل کا فائنل بھی ہو گیا, میں تو سپورٹ کر رہا تھا ملتان سلطانز کو. آپ کی فیوریٹ ٹیم کون سی تھی؟ میری فیوریٹ ٹیم ویسے تو میں چاہتا تھا کہ کراچی کنگز جیتے, لیکن کراچی کنگز کو میچ ڈیبیو ہی شروع سے ہی پی ایس ایل 7 کا جو ڈیبیو تھا ان کا وہیں سے ڈگمگا گئی. لیکن لاہور قلندر اور ملتان سلطان ظاہر ہے 2 سب سے اچھی ٹیمیں تھیں پی ایس ایل 7 کی, اور دونوں میں سے کسی ایک کو جیتنا تھا اور لاہور قلندر جیتی. اینڈ میں یہی سوچ کے خوش ہو گیا کہ کسی ایک کو جیتنا تھا, چلو لاہور جیت گیا. اور سب سے اچھی بات یہ کہ یہ سب کچھ ایک کرکٹ ایکٹیویٹی ایک ایسے موقع پہ ہوئی ہے جب 24 سال بعد آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم پاکستان آئی ہے جی. اور ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ یہ دورہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے اختتام پذیر ہو. بالکل بالکل, کیونکہ کرکٹ کی واپسی جو ہے پاکستان میں وہ ایک اچھا پیغام جائے گی پورے پاکستان کے لیے بھی اور دوسری دنیا کے لیے بھی. چلیں جی زبردست. چلیں اب سیاست. مظہر عباس صاحب اب ہم تھوڑی سیاست کی بات کرتے ہیں. تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی لانگ مارچ شروع ہو چکا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, ادھر سے پاکستان تحریک انصاف نے بھی حقوق سندھ مارچ شروع کر دیا ہے. یہ جو سچویشن بن رہی ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ اب کچھ چینج آئے گا مارچ میں؟ تحریک عدم اعتماد کی بھی بات ہو رہی ہے اور وفاقی وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیڈ لاک ہے اپوزیشن میں. ایسا کچھ ہے, ایسی کچھ خبریں ہیں؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ ظاہر ہے وہ گورنمنٹ اپنا میسیجنگ کرتی ہے, اپوزیشن اپنا میسیجنگ کرتی ہے, لیکن عدم اعتماد کی تحریک آ بھی جائے اور عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو یا کامیاب ہو,
اس سے سیاسی استحکام پیدا نہیں ہوگا. بہرحال ایک سیاسی عدم استحکام کی طرف ہم جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر حکومت بھی مارچ کرنا شروع کر دے, اپوزیشن بھی مارچ کر رہی ہے, تو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لحاظ سے تو یہ ٹھیک ہے کہ ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہے, پولیٹیکل موبلائزیشن ہوتی ہے دونوں طرف سے, وہ بات اپنی جگہ درست ہے. لیکن کیا اس سے ہم آگے چل کے عدم اعتماد کی تحریک کی صورت میں کوئی سیاسی استحکام لائیں گے؟ کیا اپوزیشن جو ہے یہ کہہ سکتی ہے آج کہ اگر وہ یہ حکومت چلی گئی اور ان کی حکومت آ گئی تو وہ اس سطح پر قیمتیں لے آئیں گے جس سطح پہ عمران خان نے آج لے آئے ہیں عمران خان صاحب؟ اور یہ بات ٹھیک ہے کہ حکومت کی بیڈ گورننس بھی اور ان کے بہت سے فیصلے ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, لیکن اگر ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ جاتی ہے تو ان کو ایک آکسیجن مل جائے گی, اور یہ آکسیجن ملے گی, وہ یہ کہیں گے کہ اگلے جو 1-1.5 سال جو بھی حکومت رہی, الیکشن فوری ہوئے یا سال بھر آباد ہوئے, تو عمران خان تو دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہیں گے کہ میں تو اقدامات کرنے والا تھا اس طرح کے, یہ سازش میرے خلاف ہوئی ہے. اور وہ تو ایک دم جب آپ حکومت سے اپوزیشن میں جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے اس کی زبان بھی کھل جاتی ہے, اس کو زیادہ اسپیس بھی مل جاتا ہے. بہتر آپشن تو یہ تھا اپوزیشن کے پاس کہ وہ بڑی سرگرمی کرتے, لانگ مارچ کرتے, کیمپین کرتے, مہم چلاتے, بلدیاتی الیکشنز ہونے والے ہیں, بلدیاتی الیکشن میں بھرپور حصہ لیتے, اس میں کامیابی حاصل کرتے, جس طرح ضمنی الیکشن میں اب تو یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے نا. اب تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ یہاں سے نکل چلے ہیں, آگے پی ڈی ایم بھی ان کا ساتھ دے گی, لیکن آبویسلی ابھی تک تو کیا اچیو کرنا ہے اس کے اوپر لگتا ہے کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی بھی ایک پیج پہ نہیں دکھائی دے رہے. یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب ایک ایسی منتشر اپوزیشن کسی ایک نقطے پر اگر متفق ہو بھی جائے تب بھی بد اعتمادی کی فضا ان کے اپنے اندر ہے. ایک دوسرے پہ پہلے اعتماد ہوگا تو عدم اعتماد آئے گا. دوسرے یہ کہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی نے ایک بڑی ایکٹیویٹی تو ضرور کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اتنا لمبا لانگ مارچ میں نے کم سے کم پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا کہ 1600 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جب آپ آخری ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے تو اس وقت آپ کے ساتھ کتنا کراؤڈ ہوگا. یہ سب سے سگنیفیکنٹ بات ہوتی ہے کسی بھی لانگ مارچ میں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ پہنچتے ہیں جہاں آپ کی ڈیسٹینیشن ہے, ڈی چوک ہے یا جو بھی ہے, وہاں جب آپ پہنچیں گے اس وقت آپ کے ساتھ کتنا کراؤڈ ہوگا وہ بہت میٹر کرتا ہے. اور وہاں جلسہ ہوگا جو کہ ابھی تک پلان ہے ان کا. لگتا یہ ہے کہ اسی دوران شاید تحریک عدم اعتماد جو ہے جمع کرا دی جائے. وہ ساری جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, وہ سارا چارج ایٹماسفیئر ہے, وہ آخری دن کتنا ہوگا سب سے اہمیت مظہر صاحب یہ کہے گا, لیٹ سپوز ہم ایزیوم کر لیتے ہیں اپوزیشن جو چاہ رہی ہے, جو اہداف سیٹ کیے ہوئے ہیں, اگر وہ ان کو حاصل بھی کر لیتی ہے تو کیا جو بھی حکومت میں کوئی پارٹی آتی ہے, وہ کوئی بھی پارٹی ہو, 1 سال رہ گیا پیچھے, آسان ہوگا یہ معاشی چیلنجز پر جو دوسرے چیلنجز لاحق ہیں ان پر قابو پانا؟ میں نے آپ سے شروع یہی بات کی تھی ہاں جی کہ ایک ایسی چیز اپنے ذمے کیوں لے رہے ہیں جو آپ کو بھی پتا ہے آپ فوری طور پہ نہیں کر سکتے. آپ زیادہ یہ کہیں گے کہ دیکھیے اتنا بگاڑ پیدا کر دیا, اتنا وہ کر دیا, پیدا کر دیا, تو وہ تو دوسرا جو اگر آپ نے وزیر اعظم کو ہٹا دیا تو وہ تو یہ کہیں گے کہ بھائی آپ مجھے اپنا وقت پورا کرنے دیتے. یعنی کہ اس چیز پہ کنسنسس ہے نا کہ دس از بیونڈ ریپیئربل, 1 سال میں یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو پائے گا, اور یہ سب بھی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے گلے میں گھنٹی باندھنا چاہ رہے ہیں. یہی لیکن گھنٹی آپ کیوں باندھنا چاہ رہے ہیں؟ مسئلہ یہ کہ آپ کیوں گھنٹی پہننا چاہ رہے ہیں؟ آپ اسی گورنمنٹ کو ایکسپوز کرتے چلے جائیں اور اگلے الیکشن تک آپ جائیں. اس سے پہلے ابھی بلدیاتی الیکشن ہے, اس کے بعد اگلا الیکشن ہے, اس میں جائیں. اس وقت تک چیزیں اگر نہیں سنبھل پاتی, اور زیادہ امکان یہ ہے کہ مہنگائی تو نیچے نہیں آئے گی, اس کے امکانات بہت کم ہیں اس ملک میں, جو چیز اوپر جاتی ہے وہ نیچے نہیں آتی. تو مظہر صاحب پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگلے الیکشن کی تیاریاں چل رہی ہیں بیسیکلی تمام پارٹیز کی جانب سے. الیکشن کیمپین تو شروع ہو گئی ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ الیکشن کیمپین ہے, سب کی الیکشن کیمپین ہے. ظاہر ہے پیپلز پارٹی کراچی سے اگر اسلام آباد تک مارچ کر رہی ہے اور 36 کے قریب شہروں کو ٹچ کرتے ہوئے جائیں گے تو وہ ان کی الیکشن کیمپین ہی ہے, وہ پولیٹیکل موبلائزیشن ہے. خاص طور پہ پنجاب میں وہ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ پنجاب میں پیپلز پارٹی بہت پیچھے رہ گئی ہے, اس میں واپس آنا چاہ رہے ہیں. اسی طرح مسلم لیگ نون کے لیے سب سے ڈیفیکلٹ فیصلہ ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو جاتی ہے تو پھر سب سے زیادہ نقصان اس کا مسلم لیگ نواز کو ہوگا.
سب سے زیادہ فائدہ اس کا عمران خان کو ہوگا، اور ایک ایسے موقع پہ جبکہ بلدیاتی الیکشن مئی یا جون میں ہونے والے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اپوزیشن کی یہ ایکسرسائز اگر ناکام ہوتی ہے تو اس کے بعد اپوزیشن کے پاس کوئی جواز نہیں رہے گا، کیونکہ وہ مسلسل ماضی میں ناکام ہوتے آ رہے ہیں، سینٹ کے اندر ناکام ہو رہے ہیں. اس طرح کی ناکامی، اگر اتنی بڑی ناکامی ان کو ملی تو میرا خیال ہے اپوزیشن کے لیے پھر سنبھلنا بہت مشکل ہو جائے گا. چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا مظہر عباس صاحب، اپنے اپنا تجزیہ شیئر کیا، اور بڑا کروشل اور کرٹیکل ٹائم ہے فار دا اپوزیشن ٹو تھنک کہ انہیں کرنا کیا ہے، کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. اپوزیشن کے پاس تو راستے موجود ہیں. ٹھیک ہے جی، بریک لے لیں. مرضی آپ. بریک. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.